السلام علیکم۔ میں نے تو آپ مصروف تھے، سلام اشارے سے کیا تھا، میں نے کہا کوئی خلل انداز نہ ہو جاؤں۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کرم احسان۔ ڈاکٹر صاحب، آج جب میں آ رہا تھا جی تو میرے دماغ میں ایک سوال اٹھا، اچھا۔ اور میں نے یہ سوچا کہ میں آج ڈاکٹر صاحب سے اور دوسرے موضوعات پر بات کرنے کی بجائے جی پہلے یہ جو سوال نے میرے دماغ میں جنم لیا ہے اس کا جواب پوچھوں گا۔ جنم لیا ہے؟ اچھا جنم ہی لیتا ہے نا ٹھیک۔ یہ سوال۔ جی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اسپیشل ہو جاتے ہیں، جی کہ وہ مثلاً خاص بیماری کے اسپیشل ڈاکٹر ہیں، اسپیشلائز کرتے ہیں نا اپنے شعبے کے اندر جا کے، جی جی، ان کی جیسے تربیت ہارٹ ہوتی ہے کے پراپر۔ ہوتے جی ہیں، اور جی کچھ سرجن ہوتے ہیں، کچھ دواؤں سے ٹھیک کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی۔ تو ایک مجھے جو بچوں کا اسپیشل ڈاکٹر تھا، جی پیڈیاٹریشین انہیں ہم کہتے ہیں، ہاں جی، پیڈیاٹریشین انہیں ہم کہتے ہیں۔ پیڈیاٹریشن، جی جی جی، بچوں کے امراض کے ماہر۔ ہاں جی، جی وہاں تو انگریزی میں بھی اشتہار سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیلنڈر سے بنے ہوتے ہیں جن پر بیماریوں کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اچھا تو جو اردو میں کیلنڈر بنے ہوتے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں، انگریزی میری ذرا تھوڑی سی نوچار کی ہی ہے، نرم گرم ہے۔ اچھا تو میں ایک بیماری اکثر جو بچوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے جب میں جاتا ہوں نا جی، ان کے اسٹور پہ یا ان کے کلینک پہ، جی، تو وہاں لکھی ہوتی ہے اسہال، حال۔ ڈائریا۔ جی اچھا، یہ ڈائریا ہوتا ہے؟ جی بالکل۔ تو وہ ذرا مشکل سا مجھے لگا اردو میں بھی، تو آپ نے اب ڈائریا فرمایا ہے تو یہ میرا کچھ واقف سا لگا، تو یہ میں نے سنا ہوا ہے۔ اچھا تو یہ جو اسہال ہوتا ہے یہ صرف بچوں کو ہی ہوتا ہے، معصوموں کو، یا بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے؟ امام دین، ڈائریا ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے، آنتوں کا انفیکشن ہے، اچھا ٹھیک ہے نا۔ اچھا جب کوئی ہمارے جسم میں جراثیم جائے گا، ہم نے کوئی ایسی خوراک کھا لی اچھا، جو ہمارے جسم کو قبول نہیں ہوتی، ہاں جی، تو پھر اللہ کا نظام ہے کہ وہ ہمارے جسم سے خارج ہو جاتی ہے، اچھا اچھا اور پھر آنتوں کے اندر ایک سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، اچھا اور پھر وہ جراثیموں کو مارتا بھی ہے، اچھا، اور جسم سے اسہال کی شکل میں یا وہ ڈائریا کی خارج شکل کر میں دیتا ہے۔ وہ سارے جراثیموں کو خارج کر دیتا ہے۔ اچھا جی، یہ اسہال ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ ہوئی نا جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ بازار سے ہم جو بنے بنائے کھانے ہوتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، تو وہ اس میں کوئی جراثیم ایسے مل جاتے ہیں، یا پکاتے ہوئے کوئی ایسی چیز بیچ میں گر جاتی ہے جی تو وہ اس کی وجہ سے وہ کھانا کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ شاباش۔ مگر جو لوگ بیچنے والے ہیں وہ اپنا نقصان نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، بیچ دیا جائے۔ تو اس کے واسطے میرا خیال ہے کوئی محکمہ بھی بنا ہے جو ان کو چیک کرتا ہے۔ امام دین، ایک پورا محکمہ ہے جو یہاں پر کام کر رہا ہے، بلکہ اب تو پورے پاکستان کے اندر فوڈ اتھارٹیز بن گئی ہیں۔ یہ سرکاری محکمہ بن گیا؟ جی سرکاری محکمہ ہے جو نگاہ رکھتا ہے کہ خوراک جو عوام تک پہنچائی جاتی ہے اس کا معیار کیا ہے، اس کی صفائی کا معیار کیا ہے، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق وہ خوراک تیار کی گئی ہے، یا اس کوئی کے چل اندر چلاؤ والا کام کر دیا ایگزیکٹلی۔ گیا ہے؟ اور پھر وہ ورکر ہاں جی، جو تیار کرتے ہیں ہاں خوراک، جی، ہاں جی، ان کی صحت کیسی ہے؟ اگر کوئی نان بھائی ہاں جی، جو نان لگاتے ہیں ہاں جی، یا روٹی پکاتے ہیں، ہاں جی، اگر کوئی خانسامہ ہاں جو کھانے بناتے ہیں، اگر انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری ہے، فرض کریں انہیں ہیپاٹائٹس ہے اچھا، اور کسی کو معلوم ہی نہیں، یا کوئی اور خطرناک قسم کی بیماری ہے، جی، تو وہ لوگوں کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ امام دین، ایک سادہ سا اصول ہے، ہاں جی، لوگوں کو یہ بات ہمیں بتانی چاہیے کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں ہاں جی، ہاں جی، ہاتھوں کو دھوئیں اچھی طرح، ہاں جی، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، صابن کے ساتھ ہاتھ دھوئیں ہاں اور 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں، ہاں اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو ہوا میں خشک کریں۔ ہاں جی، جیسے کہ جی لوگ جب باہر یہ ڈھابوں پہ اور چھوٹی دکانوں پر کھانا کھاتے ہیں تو وہاں ہاتھ دھونے کا انتظام تو ہوتا ہے، جی مگر پونچھنے کا، ہاتھوں کو خشک کرنے کے لیے جو تولیہ لٹکایا ہوتا ہے نا،
وہ اس سے ہر بندہ ہاتھ خشک کر رہا ہوتا ہے، صاف کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے جو تولیے کو دیکھا تو وہ چوہے رنگ کا تھا، اور اس کے نکر پہ دیکھا تو وہ کبھی کریم کلر کا تھا۔ اوہو، تو میں نے اس کو، وہ دکان والے کو کہا، میں کہا تولیہ بدل دو۔ کہنے کا ہفتہ ہو گیا، 500-700 بندے اس سے ہاتھ صاف کر کے گئے ہیں، ان میں سے تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، آپ نویں بندے آئے ہیں، آپ نے آتے ہی اعتراض کر دیا کہ تولیہ بدلو۔ آپ کو بتانا چاہیے تھا، بھائی پھیرو ہوں، صحت کا پروگرام کرتا ہوں میں۔ وہ جی میں اب کیا کہوں، ہر جگہ بس یہ اپنا تعارف کرانا بھی عجیب صحیح لگتا ہے جی، میں تو بندہ خکی ہوں۔ صحیح، تو اب سادہ سا اصول، جس طرح میں نے کہا کہ اگر ہم ہاتھ دھوئیں اچھی طرح، اس کو ہوا میں خشک کریں، اور اس کے بعد اگر ہم کھانا کھائیں، اور کھانا کھانے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اچھا، ٹھیک ہے، پہلے بھی دھونے بعد میں بھی بعد دھونے؟ میں بھی دھوئیں، کلی اچھی طرح کریں۔ جی جی، اور اگر ٹوائلٹ سے آتے ہیں، ہاں جی ہاں جی، ہوتا کیا ہے، ٹوائلٹ سے آتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اب استنجا کیا، جی جی اور جی، پھر ٹیپ کو، جو پانی کی ٹونٹی ہوتی ہے اس کو ہاتھ لگا دیا۔ ہاتھ لگا دیا، اگر پیٹ میں کیڑے ہیں ہاں جی، تو وہ ہاتھوں کے ذریعے اس ٹونٹی کو واٹر ٹیپ کو چلے جائیں گے۔ اچھا، اب کسی اور نے آ کے ہاتھ اگر لگایا ان کو ہاتھ لگا دیا تو وہ نلکا کھولتے ہی ایک کیڑا لے کے جائے گا۔ تو وہ کیڑا چلا جائے گا، اور اس طرح پورا سائیکل چلتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی ٹوائلٹ سے آئیں، اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، اور ہاتھ دھونے کے بعد تھوڑا سا پانی اوپر بھی ڈالتے رہیں ٹیپ کے اوپر، ہاں جی، وہ جو اس کا وہ ڈڈو سا ہوتا ہے، تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ ہاں جی ہاں جی، جتنا ہم حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھیں گے، ان پر عمل کریں گے، اتنی ہی بیماریاں ہماری کم سے کم ہوں گی، ہماری صحت اتنی ہی اچھی ہوگی، بہتر ہوگی۔ ٹھیک۔ تو آپ نے بات کی اس حال کی، ایک تو انفیکشن ہو گیا، اس حال کی نہیں، اس حال کی جو بیماری ہے۔ اس حال، اس پہ بیماری، اس حال کا مطلب یہ ڈائریا، اچھا، ہاں بھول جاتے ہیں ایک تو امام دین آپ، ہاں جی، ڈائری سے ڈائریا، جی ڈائریا، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حال، ایک تو انفیکشن ہو گیا۔ جی انفیکشن ہم نے کہا، وہ اگر ہم نے کوئی ایسی خوراک کھا لی جس کے اندر جراثیم ہے، جراثیم اندر چلا گیا، اس نے جاتے ہی فرتول مچا دیا۔ جی، یا کوئی باسی خوراک کھا لی، ہاں جی ہاں جی، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، ہاں جی ہاں جی، یا ہم نے کوئی ایسی ڈبے والی خوراک کھا لی جس کے اوپر جراثیم موجود تھے۔ بعض اوقات ہوتا ہے جو مشروبات ہوتے ہیں کینس کے اندر ہوتے ہیں، اور انسان اس کو منہ سے لگا لیتا ہے، اب وہ مشروبات نہ جانے کب سے پڑے ہوں گے، کس ماحول میں رکھے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر فنگس پیدا ہو جاتی ہے، پھپھوندی پیدا ہو جاتی ہے، جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ اگر آپ نے واش کیے بغیر اچھا، اور بغیر لیبل دیکھے، اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے جی کہ یہ استعمال کے قابل کب تک ہے۔ بے شک امام دین، یہ ہمیں عادت اپنانی چاہیے کہ جب بھی ہم دکان پر جائیں اور کوئی خوراک لیتے ہیں ڈبے والی، تو اس کے اوپر لیبل دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، اسے ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً کیا ہے، جی، ایک بیماری ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں سیلیک ڈیزیز، اچھا، یہ میری مشکل نام واقف ہے نا، نہیں ہے، واقف نہیں ہے۔ واقف نہیں ہے آپ، سپرو بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، سپرو بھی کہتے ہیں، سپرو، ہاں جی، وہ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ ہوتی ہے ان لوگوں میں، جو انگریز ہوتے ہیں۔ انگریز نہیں ہوتے، جو گندم کی پروٹین سے الرجک ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کنک میں جو پروٹین ہوتی ہے اس سے ان کو الرجی ہوتی ہے۔ الرجی ہوتی ہے، اللہ اچھا، آپ کا اور بھلا کرے۔ الرجی بھی کس کو ہوتی ہے؟ آنتوں کو الرجی ہوتی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اس پروٹین کا نام ہے گلوٹن، گلوٹن، ٹھیک ہے، ہاں جی، نیوٹن، گلوٹن، پپوٹن، نیوٹن، میں یاد کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا جی۔ اچھا نیوٹن تو کوئی سائنسدان تھا نا جی۔ یار امام دین، یہ آپ نے پڑھ لیا نیوٹن کے بارے میں؟ سر دیکھیں، ہر چیز پڑھنے سے نہیں ملتی، اچھا، کہیں گئے؟ سننے سے بھی ملتی ہے، مشاہدے سے بھی ملتی ہے، بے شک، اور میری شروع سے عادت ہے، میں پڑھے لکھوں میں بیٹھتا ہوں کیونکہ میں خود زیادہ پڑھا ہوا نہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو گلوٹن کی بات ہو رہی تھی۔ گلوٹن، اب گلوٹن جو ہے، یہ وہ پروٹین ہے جب وہ
بچہ یا کوئی بڑا اگر گندم کو کھائیں اور ان کے جسم کے اندر اس پروٹین سے الرجی ہے تو ان کو پرابلم شروع ہو جاتا ہے. گندم کا جو دلیا ہوتا ہے جی بچوں کو تو وہی اسی قسم کی چیزیں دی جی جاتی ہیں نا. جی. اس میں بھی یہ جو ہے گلوٹن. بھائی گلوٹن وہ ہوتا اس میں بھی بھائی گلوٹن. وہ چلو اب اس کا ننگا سا نام کیا لینا جی. اچھا ہاں تو یہ گلوٹن صاحب جو ہیں وہ اس میں بھی ہوتے ہیں, اس میں دلیے بھی ہوتے ہیں اور جو میں بھی ہوتے ہیں, جئی میں بھی ہوتے ہیں. اچھا جو جئی جی اور گندم اور گلوٹن. یہ جو پروٹین ہوتی ہے گندم میں, جو میں, جئی میں ہوتی ہے. اگر بچوں کو جن کو پرابلم ہوتا ہے, جن کو گندم کھانے کے بعد یا روٹی کھانے کے بعد یا خوراک ملتی ہے نا بازار کے اندر کہ روٹی کے اندر وہ کباب دیتے ہیں, ہاں جی پراٹھے ہاں کے جی اندر ہاں جی, کباب, بند پلستر ہوتا ہے اور اس طرح کی مختلف ورائٹیاں ہوتی ہیں. اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ انگریزی کے نام ہیں مشکل سے, تو مجھے تو بند پلستر کا ہی پتہ ہے. جب بچے اور بڑے ہاں جی ہاں جی جن کو اس پروٹین سے الرجی ہوتی ہے جب وہ گندم کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی, یہ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح اچانک ان کو دورہ سا پڑتا ہے. ان کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے, ان کو ڈائریا ہو سکتا ہے. اور اگر بچوں کے اندر یہ شدت اختیار کر جائے, گلوٹن زیادہ ہو جائے. نہیں گلوٹن تو گندم کے اندر ہوتا ہے نا. اچھا اچھا. اگر بچوں کو ایسی خوراک دی جائے جس کے اندر گلوٹن ہے, جس طرح میں نے کہا کہ گندم ہے, جو ہے, یا جئی ہے, یا گندم کا دلیا ہے, یا گندم سے بنی ہوئی چیزیں ہیں, بریڈ اگر دی جائے بچوں کو جو گندم سے تیار ہوتی ہے تو ان کو پرابلم ہو جاتا ہے, ان کو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں, ان کے اندر جھٹکے لگ سکتے ہیں. جھٹکے کس طرح کے جی؟ جیسے مرگی کا دورہ ہوتا ہے اچھا اس طرح کے جھٹکے پڑ سکتے ہیں. اور ایک بات اور, یہ لوگ جن کو گلوٹن الرجی ہوتی ہے نا جی, ان کی جلد کے اندر ایک پرابلم ہو جاتا ہے, کیا؟ ان کے آبلے پڑ جاتے ہیں, خارش ہوتی ہے. وہ جاتے رہتے ہیں مختلف لوگوں کے پاس کہ فرق نہیں پڑا, ہاں جی علاج بھی کرتے ہیں, دوائیاں بھی کھاتے ہیں, لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا. ہاں جی. پھر کسی سیانے نے کہا کہ ان کی گندم بند کر دو اچھا تو وہ ٹھیک ہو جاتے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی جلدی اس بیماری کا پتہ چل جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. اور یہ تمام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیماری ہے, اس کا وجود ہے, کیونکہ 100 میں سے ایک انسان کو یہ ہوتی ہے. نہیں تو وہ ایک جو ہے جی, اس کو کیسے تلاش کیا جائے؟ اب یہ صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمیں اس بیماری کے بارے میں پتہ ہوگا کہ سیلیک ڈیزیز کیا ہوتی ہے. اب تو باقاعدہ سوسائٹیز بن گئی پوری دنیا میں اس بیماری کے حوالے سے, جو لوگوں کو تعلیم دیتی رہتی ہیں, ڈاکٹرز کو پڑھاتی رہتی ہیں, عام پبلک کو بتاتی رہتی ہیں, آگاہی دیتی رہتی ہیں کہ اگر آپ کے بچے کو پرابلم ہوتا ہے تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں ان کو گندم کھانے کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا.